الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو بہت آسان بنایا ہے۔ اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے، اس کے پاس پانی نہ ہو یا پانی تو موجود ہو لیکن استعمال کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو یا نقصان دہ ہو، چاہے اسے وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، دونوں کے لیے تیمم بدل کے طور پر اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہے یا وضو کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پانی نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن اس کے لیے پانی کا استعمال بہت دشوار ہو، مثال کے طور پر کنویں کے اندر پانی ہو، بہت گہرا ہو کنواں اور اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو وہاں سے پانی نکالنے کے لیے، تو پانی تو موجود ہے لیکن اس کے پہنچ سے باہر ہے، یا پھر وہ شخص بیمار ہو اور اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، یا سخت سردی ہو اور پانی گرم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی آلہ نہ ہو، کوئی مشین نہ ہو، اور ڈر ہو کہ اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور یہ تیمم وضو کے لیے بھی بدل ہو سکتا ہے، غسل کے لیے بھی بدل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا اپنی بیوی سے مجامعت کرے، اور ان چاروں چیزوں کے بعد فلم تجدوا ماء، تمہارے پاس پانی نہ ہو، تم پانی نہ پاؤ وضو اور غسل کے لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی مٹی سے تیمم کر لو اور اس طریقے سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے مریض کے لیے، مسافر کے لیے، ایک جنبی کے لیے، اور اسی طرح جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، اس کے پاس پانی موجود نہ ہو تو کیا کرے وہ؟ فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، چاہے اسے غسل کی ضرورت ہو، چاہے اسے صرف وضو کی ضرورت ہو، دونوں کام کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے اور اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی۔ ایک حدیث سنیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قوم سے الگ تھلگ ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یا فلان ما منعک ان تصلی معنا ان تصلی فی القوم، کہ اے فلاں شخص آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ ولا ماء، میں جنبی ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا کہ غسل کر سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، کہ تم ایسی صورت میں مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کر لو، فإنہ یکفیک، یہی تیمم تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو، اسے غسل کی حاجت ہو، تو
وہ شخص اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر لے تو یہ تیمم کافی ہے اور اسے الگ سے وضو کی یا غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین، کہ پاک مٹی ایک مسلم کے وضو کا ذریعہ ہے گرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ فاذا وجد الماء فليمسه بشره فان ذلك خیر، جب پانی پا لے تو اپنے چمڑے کو پانی پہنچائے، یعنی وضو کرے۔ پھر تو اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو، ایک لمبی مدت تک گرچہ اس کے پاس پانی نہ ہو، پھر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے اور تیمم سے وہ پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف تیمم کرے تو تیمم سے خود نماز پڑھ بھی سکتا ہے اور دوسروں کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے تیمم کیا ہے وہ وضو کرنے والوں کی امامت نہیں کر سکتا، جیسے کہ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے تیمم کیا ہے وہ مقتدی بن کر تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن امام بن کر ایسے لوگوں کی نماز کی امامت نہیں کر سکتا جو لوگ وضو کیے ہوئے ہیں۔ ایک تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک دم انتہائی سرد موسم تھا اور میں جنبی ہو گیا، احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر اس حالت میں نے غسل کر لی تو میں ہلاک ہو سکتا ہوں، موت ہو سکتی ہے غسل کی وجہ سے، اتنا سرد موسم تھا۔ فتیممت ثم صلیت باصحابی الصبح، تو میں نے تیمم کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی امامت بھی کرائی فجر کی نماز میں۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عمرو صلیت باصحابک وانت جنب، جنبی ہونے کے باوجود آپ نے اپنے ساتھیوں کی امامت کر دی۔ فاخبرته بالذی منعنی من الاغتسال، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے میں غسل نہیں کر سکا، اللہ کے رسول کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وقلت انی سمعت اللہ یقول ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو قرآن کے اندر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ولا تقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خودکشی سے منع کیا ہے، قتل نفس سے منع کیا ہے۔ اگر میں اس حالت میں غسل کر لیتا تو خودکشی کے مترادف ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے خودکشی سے منع کیا ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنبی ہونے کے باوجود تیمم کر لی اور تیمم سے ہی اپنے ساتھیوں کی امامت بھی کرائی فجر کی نماز میں۔ جب اللہ کے رسول نے سبب پوچھا تو اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اللہ کے رسول ان کا یہ استدلال سن کر ہنس پڑے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ کے رسول ہنس پڑے اور کوئی انہیں نئے سرے سے حکم نہیں دیا، سرزنش نہیں کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست ٹھہرایا۔ آپ کی خاموشی یہاں پر رضامندی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ کام شرعی نقطہ نظر سے غلط ہوا ہوتا تو اللہ کے رسول خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا خاموش ہونا یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ عمل اور ان کا یہ استدلال درست تھا۔ لہذا پتہ چلا کہ ایک شخص ضرورت پڑنے پر غسل کے بدلے بھی تیمم کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وضو کے بدلے بھی تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اس تیمم سے لوگوں کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ اب جب پانی مل جائے تو اسے دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاک ہو چکا ہے، اور اسی تیمم سے وہ
نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ تیمم کرنے کے بعد اسے غسل کی تو طاقت نہیں تھی لیکن وضو کر سکتا ہے, تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ تیمم غسل کے بدلے کرے اور پھر نئے سرے سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھائے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تیمم غسل کے بدیل کے طور پر ہے. اور جب وہ شخص طہارت کبریٰ حاصل کر لیا تو طہارت صغریٰ اس کے اندر بدرجہ اولا داخل ہے اور اسے وضو کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. اسی تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نماز پڑھا بھی سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیمم کا طریقہ عملی طور پر سکھایا ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے تیمم کا طریقہ مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا, کہ تمہارے لیے صرف اس طرح کر لینا کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ فضرب بکفہ ضربۃ علی الارض ثم نفضها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی زمین پر ماری اور پھر اس پر پھونک مارا. اگر ہتھیلی پر گرد و غبار زیادہ آ جائے تو انسان پھونک بھی مار سکتا ہے اور اس گرد و غبار کو اڑا سکتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ثم مسح بہما ظہر کفہ بشمالہ او ظہر شمالہ بکفہ ثم مسح بہما وجہہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ دونوں ہتھیلی زمین پر ماری اور اس میں غبار زیادہ لگنے کو ایسے پھونک مارا اس پر, اور پھونک مارنے کے بعد یہ ہتھیلی جو ہے اس کا باطنی حصہ, اندرونی حصہ, اس سے ہتھیلی کے ظاہری حصے پر مسح کیا اور پھر اس ہتھیلی کے اندرونی حصے سے بھی اس کے ظاہری حصے پر اللہ کے رسول نے مسح کیا. اور پھر اس کے بعد اپنے ثم مسح بہما وجہہ, اپنے ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا. بس یہ ہے تیمم کی کیفیت. بسم اللہ کہے, دل کے اندر نیت ہو. اگر نیت کے بغیر عمل کرے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. دل کے اندر نیت ہو کہ میں جنبی تھا یا میرا وضو ٹوٹ چکا تھا, اس وجہ سے میں تیمم کر رہا ہوں, وضو نہ کرنے کی بنا پر, وضو کی استطاعت نہ ہونے کی بنا پر یا غسل کی استطاعت نہ ہونے کی بنا پر میں تیمم کر رہا ہوں, تو دل کے اندر یہ ارادہ موجود ہو, اسی کو نیت کہتے ہیں. پھر بسم اللہ کہے اور پھر زمین پر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مارے. یہ زمین پاک ہونی چاہیے. اگر یہ زمین ناپاک ہے تو اس سے تیمم درست نہیں ہے. اگر ہاتھوں میں گرد و غبار زیادہ آ جائے تو پھونک مار کے اس کو اڑا بھی سکتا ہے. اور پھر ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے ظاہری حصے کو, دونوں ہتھیلیوں کے ظاہری حصے کو مسح کرے. دونوں ہتھیلیوں کے ظاہری حصے کو مسح کر لینے کے بعد اپنے چہرے پر بھی ہاتھ چلائے, ہاتھ پھرائے اور چہرے کا بھی مسح کر لے. اس طریقے سے اس کا تیمم مکمل ہو گیا. تو یہ ہے تیمم کا درست طریقہ جو صحیح حدیث سے صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بنیادی مسائل کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.